اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو ساتھیو، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ذکر الدین ہندی پر آپ کا سواگت ہے۔ دینی واقعات۔ اس حدیثی واقعہ کو ویسے تو کئی صحابہ نے بیان فرمایا ہے، یہاں پیش واقعے کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجالس میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم، مسائل و حالات پر تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایسی ایک مجلس تھی جس میں کئی صحابہ موجود تھے۔ تبھی وہاں ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ گھوڑا باہر چھوڑ کر وہ مجلس میں آیا۔ دیکھنے میں تو وہ شخص مسافر معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے، لباس اور چال ڈھال سے بالکل تر و تازہ معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس کے نہایت سفید لباس اور بالوں پر ذرہ برابر بھی کوئی گرد نہیں تھی۔ اس نے بہت ہی صاف ستھرے اور سفید کپڑے پہنے تھے جن پر ایک بھی شکن موجود نہیں تھی۔ اس کے بال خوب زیادہ کالے تھے، چال ڈھال روبدار تھی اور چہرے پر اچھا خاصا وقار پایا جاتا تھا۔ مجلس میں موجود صحابہ اسے بڑے غور سے نہارنے لگے۔ ان کے من میں اس شخص کو لے کر کئی سوال اٹھنے لگے۔ آخر کون ہے یہ؟ اسے تو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم اس کو ضرور جانتے، اور اگر مسافر ہوتا تو اس کے کپڑوں پر اور بالوں پر کچھ تو دھول مٹی گرد وغیرہ لگی ہوتی۔ پھر وہ شخص حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے جا ملے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ اس کی اتنی بے تکلفی کو دیکھ کر صحابہ اور زیادہ حیرت زدہ ہوئے، لیکن اس خوبصورت اور پروقار شخص کو روکنے ٹوکنے یا کچھ پوچھنے میں انہیں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے رسول تسلیم کرنا۔ اس سفید پوش نے کہا، صحیح کہا۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، حشر کے دن پھر سے زندہ کیے جانے پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس شخص نے کہا، سچ ہے۔ اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور نیک کام کو اس کی اونچائیوں تک پہنچانا، اور اللہ کی عبادات اس طرح سے کرنا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سفید لباس والے خوبصورت شخص نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام بڑی حیرت میں تھے اور ان کی آنکھوں میں سوالیہ نشان بھی تھے، مانو پوچھنا چاہتے ہوں وہی آدمی ہے کون؟ خود ہی سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہتا ہے صحیح ہے، مانو اسے جوابات پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اگر جواب جانتا ہے تو پھر سوال پوچھ ہی کیوں رہا ہے؟ اس نے پھر پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے۔ جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے میں بھی بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ اس سفید پوش نے پوچھا، اچھا قیامت کی کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، لوگ بدکاریاں کرتے پھریں گے، ننگے پیر پھرنے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، خوب مال دولت حاصل کریں گے، اونچے اونچے محل مکانات بنائیں گے، اہل علم کی کوئی قدر و قیمت نہ رہ جائے گی، اولاد اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے گی، باندی اپنے مالک کو جنم دیں گی، لوگوں کو دنیا سے بے انتہا لگاؤ اور محبت ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ سفید پوش شخص اٹھا اور مجلس سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ خیال آیا تو کچھ صحابہ کو اس آدمی کے پیچھے بلانے کے لیے بھیجا۔ کچھ صحابہ اٹھ کر باہر آئے تو اس سفید لباس والے کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، ایسا لگتا تھا مانو ہوا میں گھل گیا ہو یا کہیں زمیندوز ہو گیا ہو۔ صحابہ نے آ کر بتایا کہ وہ آدمی تو باہر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا ماجرا سمجھ گئے اور فرمایا، یا عمر، تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، ان سوالات جوابات کے ذریعے دین کی باتیں تم تک پہنچیں۔ ویسے تو اکثر حضرت جبرائیل
علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن آج کسی اور شخص کی شکل میں آئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہیں پہچان نہیں پائے تھے۔ محترم دوستو ساتھیو، اس دینی واقعے سے معلوم ہوا کہ فرشتہ انسانی شکل و صورت بنا کر انسانوں کے بیچ آ سکتا ہے۔ یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا، اپنے سجاؤ دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کو اور بھی امپروو کیا جا سکے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔